شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے شاطر چیتا۔ اس کہانی کو پیش کیا ہے محمد اقبال قریشی نے اور شکاری ہیں SK جعفری۔ ان دنوں میں بنگلور میں تعینات تھا جب مجھے اطلاع ملی کہ 70 میل دور جنوب میں سنگم کے مقام پر ایک چیتا آدم خور بن گیا ہے اور اب تک بیسیوں انسانوں اور مویشیوں کو نوالا بنا چکا ہے۔ جن دنوں اس چیتے نے اپنی وارداتوں کا آغاز کیا، میں اپنے فرائض منصبی میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ فی الفور اس طرف دھیان نہ دے سکا۔ اس دوران چند معروف شکاریوں نے اس چیتے کی بیخکنی کی اپنی سی کوششیں کر ڈالیں، مگر ناکامی ان کا مقدر ٹھہری۔ کوئی بھی درندہ آدم خور بن جانے کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پاتا اور جلد یا بدیر حضرت انسان کا شکار ہو جاتا ہے، مگر مذکورہ چیتے نے محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً شکاریوں کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ آدم خور کی وارداتوں کے قصے سن سن کر میں تنگ آ گیا۔ بالآخر میں نے محکمے کو طویل المیعاد چھٹی کی درخواست دی اور راجو کے ہمراہ چیتے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اگرچہ میں اپنی شکاری زندگی میں کئی مردم آزار درندوں کو موت سے ہمکنار کر چکا ہوں، مگر یہ تسلیم کرنے میں مجھے عار نہیں کہ سنگم کے علاقے سے اپنی وارداتوں کا آغاز کرنے والا چیتا کسی اور ہی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس نے جس انداز میں اپنا بچاؤ کیا اور انسانوں کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ میرے تعاقب میں بھی لگا رہا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی حسیات عام چیتوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ تیز تھیں۔ عام چیتے کی فطرت ہے کہ وہ کسی منصوبے کے تحت انسانوں یا جانوروں پر حملہ نہیں کرتا، مگر وہ چیتا اپنے شکار پر حملہ کرنے سے قبل نہ صرف باقاعدہ منصوبے بناتا بلکہ پیش آنے والے واقعات کا اندازہ کر کے اپنی حفاظت کا بندوبست بھی کر لیتا۔ اسی وجہ سے وہ شکاریوں سے محفوظ چلا آ رہا تھا۔ میں اکثر یہ سوچ کر حیران ہو جاتا کہ اس میں یہ نادر حس آخر کیوں کر بیدار ہوئی۔ جیسے میں نے اپنے مخصوص انداز میں اس کی تلاش کا آغاز کیا، ایسے ایسے انکشافات ہوئے کہ میں انگشت بدنداں رہ گیا۔ مجھے یقین ہے میری شکاری زندگی کا یہ باب پڑھنے کے بعد آپ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ میں نے سب سے پہلے راجو کے ہمراہ ان تمام مقامات کا دورہ کیا جہاں آدم خور گھومتا پھرتا دیکھا گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کہیں نہ کہیں ہمارا آمنا سامنا ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ آس پاس کی بستیوں اور چند شکاریوں سے ملنے والی معلومات سے پتہ چلا کہ چیتا دن کے وقت عموماً مغرب کی جانب کوئی 15 میل دور ایک ویران بستی میں آرام کرتا ہے۔ اس بستی میں 15-20 گھر اور چند جھونپڑے تھے۔ چیتے نے 60-70 نفوس پر مشتمل اس بستی کے بیشتر مکینوں کو اپنا لقمہ بنا ڈالا تھا۔ بقیہ اپنی جانیں بچا کر دوسری بستیوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب تک 3 گھاگ شکاری چیتے کی تلاش میں اس بستی کا رخ کر چکے تھے، مگر ان میں سے ایک بھی واپس نہ لوٹا۔ ہم اپنی مہم کے دوسرے روز ڈھل پران نامی بستی پہنچ گئے جو چیتے کی آماج گاہ سے 10 میل دور واقع تھی۔ یہ ایک بڑی بستی تھی۔ اس میں گرد و نواح کی کئی چھوٹی بستیوں کے سہمے ہوئے مکین بھی پناہ لے چکے تھے۔ ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد آدم خور کا نوالا بن چکا تھا۔ سبھی لوگ ہمیں اپنی اپنی کہانیاں سنانے کے لیے بے چین تھے۔ ان میں سے سب سے اہم اس زمیندار کا بیان تھا جس کے ملازم لڑکے کو آدم خور چند دن پہلے مویشیوں کے باڑے سے اٹھا لے گیا تھا۔ زمیندار نے بتایا کہ اس نے ایک 18 سالہ یتیم لڑکا مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ چونکہ ہندوؤں کی کمتر ذات سے تعلق رکھتا تھا،
اس لیے زمیندار کے گھر اس کا آنا جانا ممنوع تھا۔ اس کی رہائش مویشیوں کے باڑے ہی میں تھی، جہاں وہ ایک کونے میں چارپائی پر رات بسر کر لیتا۔ عام حالات میں باڑے کا دروازہ باہر سے زنجیر چڑھا کر بند کر دیا جاتا، مگر جب سے چیتا علاقے میں وارد ہوا تھا، زمیندار حفاظت کی پیش نظر کنڈی میں لکڑی پھنسا دیتا۔ لڑکا اندر سے خاصا وزنی پتھر دروازے کے ساتھ رکھ کر دروازہ کھلنے کے امکانات ختم کر دیتا۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود چیتا یہ واردات اس صفائی سے کر گیا کہ گاؤں کے توہم پرست مکین پورے وثوق سے کہنے لگے کہ آدم خور در حقیقت ایک بھوت ہے، جو بند دروازے کھول کر گھروں میں گھسنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ بعد ازاں میں نے راجو کے ساتھ باڑے کا معائنہ کیا تو دروازے اور چوکھٹ پر درندے کے پنجوں کے نشان نمایاں نظر آئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کنڈی میں پھنسا لکڑی کا ٹکڑا چیتے کی جدوجہد کے دوران نکل گیا، جس کے بعد اس کے لیے زنجیر گرا کر دروازہ کھولنا مشکل نہ رہا۔ مویشیوں کا کمرہ اندر سے دیکھنے کے بعد ہم دونوں حیرت زدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ مویشیوں کے درمیان چیتے کو آزادانہ گھومنے پھرنے کی جگہ مل جاتی۔ لڑکے تک پہنچنے کے لیے اس نے درمیانی فاصلہ یقیناً مویشیوں کی ٹانگوں کے نیچے سے رینگ کر طے کیا ہوگا۔ اس دوران مویشی ڈکرائے ضرور ہوں گے، مگر لڑکے نے توجہ اس لیے نہ دی کہ مویشی یوں بھی رات بھر ڈکراتے رہتے ہیں، وہ یقیناً اس امر کا عادی ہو چکا تھا۔ بہرحال اس بات پر ہم دونوں حیرت زدہ تھے کہ دروازہ کھولنے کی جدوجہد کے دوران لڑکا بدستور نیند میں کیوں کر مگن رہا۔ اگرچہ یہ بات بھی بظاہر ناقابل یقین لگتی ہے، مگر میں اور راجو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ 11 گائے بھینسوں میں سے کسی کو چیتے کے پنجوں سے خراش تک نہ آئی۔ وہ زمیندار پھر ہمیں اپنے گھر لے گیا، جہاں اس نے ہماری خاطر تواضع کی۔ اس کا تعلق برہمن ذات سے تھا۔ اس نے ہمارے رہنے کا انتظام بھی کر دیا۔ ہمارا ارادہ اگلی صبح آدم خور کی تلاش میں نکلنے کا تھا۔ میرا ذاتی خیال تھا کہ جس بستی کو چیتے نے ٹھکانہ بنا رکھا ہے، وہاں ہماری کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس بستی کو ایک طرف سے ندی تو دوسری طرف سے گھنے جنگل نے گھیر رکھا تھا۔ شمال میں وہ بستی تھی جہاں ہم مقیم تھے۔ جنوب میں جنگل سے ذرا ہٹ کر ایک چھوٹی سی جاگیر تھی جس کا نام بھگت پور تھا۔ اگلی صبح راجو نے تجویز پیش کی کہ آدم خور والی بستی کا معائنہ کرنے سے قبل جنگل کا چکر لگا لیا جائے۔ میں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور ہم ضروری ساز و سامان سے لیس ہو کر جنگل کی سمت روانہ ہو گئے۔ جنگل کافی گھنا تھا اور اس میں تناور برگد، پیپل، مہوا اور املی کے درخت جا بجا نظر آئے۔ اس روز ہمارا ارادہ صرف علاقے کا جائزہ لینا تھا۔ یوں بھی مجھے آدم خور سے مڈ بھیڑ کی کوئی امید نہ تھی۔ میں آدم خور درندوں کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں۔ کسی مخصوص علاقے میں اوپر تلے وارداتیں کرنا آدم خور کی خصلت کے خلاف ہے۔ پھر ہمارا پالا تو ایک ایسے درندے سے پڑا تھا جو اپنی عیاری اور مکاری کے واضح ثبوت فراہم کر چکا تھا۔ ہماری نگاہیں اطراف کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ جنگل کے قریب پہنچ کر ہم مزید محتاط ہو گئے۔ ہماری رفتار قدرے نرم اور سست ہو گئی۔ راستہ ہر آن دشوار اور خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ بے پناہ نشیب و فراز تھے، پھر جا بجا خاردار جھاڑیاں راہ میں حائل ہو کر مزید مشکلات پیدا کر رہی تھیں۔ 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک پگڈنڈی نما راستے تک پہنچ کر رک گئے۔ وہ راستہ جنگل کے وسط سے شرکن غربن گزرتا تھا۔ میں نے اس مقام پر زمین کا جائزہ لیا تو ایک نر چیتے کے نقوش پا بکثرت نظر آئے۔ نشانات دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ چیتا یہ راستہ باقاعدہ طور پر استعمال کرتا ہے۔ راجو نے مجھ سے اتفاق کیا۔ ہم نے باڑے کے آس پاس جو نشانات دیکھے تھے وہ ان نقوش پا سے گہری مماثلت رکھتے تھے۔ اب میری ڈھارس بندی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ راستہ آدم خور ہی کے زیر استعمال تھا۔
اگر اس مقام پر گھات لگائی جائے تو بآسانی آدم خور کو جہنم واصل کیا جا سکتا ہے، راجو نے رائے دی۔ لیکن میرے خیال میں ایسا قدم اٹھانے سے قبل ہمیں وہ بستی بھی ایک نظر دیکھ لینی چاہیے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چیتے نے وہاں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ مجھے یقین ہے یہ نقوش پا اسی بستی تک جا رہے ہیں۔ میرا اندازہ درست تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہم ان نقوش کا تعاقب کرتے ہوئے اس بستی کی حدود میں داخل ہو گئے۔ دور سے دیکھنے پر ہی وہ ویران دکھائی دیتی تھی۔ گھاس پھوس سے بنی 30-40 جھونپڑیوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ چیتے کی آمد سے قبل وہاں لکڑہاروں کی رہائش تھی۔ آدم خور نے اپنی وارداتوں کا آغاز بھی اسی بستی سے کیا تھا۔ گھاس پھوس کی دیواریں توڑ کر شکار کرنے میں اسے یقیناً کوئی دقت نہ ہوئی ہوگی۔ 3-4 وارداتوں کے بعد لکڑہاروں نے وہ مقام غیر محفوظ تصور کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ ادھر چیتے کو اس بستی کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانہ مل گیا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھے بستی کی ویرانی ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہونے لگی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے آدم خور ہمارے ساتھ اس بستی میں موجود ہے۔ وسط میں پہنچ کر ہم رک گئے۔ وہاں 2 انسانی پنجر اس حال میں پڑے تھے کہ ایک نظر ڈالتے ہی دل کانپ گیا۔ لباس کے چیتھڑوں سے ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ دونوں آدم خور کا لقمہ بننے والے بدنصیب شکاری تھے۔ آدم خور یقیناً بستی اور جنگل کے درمیان آزادانہ گھومتا پھرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صاحب ہمیں ان دونوں مقامات کی نگرانی کرنی ہوگی۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں راجو۔ ہمارا پالا نہایت ہی مکار درندے سے پڑا ہے۔ اگر ہم اکٹھے رہے تو بعید نہیں کہ ہماری توجہ آدم خور سے زیادہ ایک دوسرے پر مرکوز رہے اور ہم اسے شکار کرنے کی بجائے خود شکار ہو جائے۔ لہٰذا میں بستی میں رکتا ہوں، تم جنگل میں نگرانی کرو۔ زمین کی نسبت تم کسی مضبوط درخت کی بلندی پر محفوظ بھی رہو گے۔ راجو نے سر کو اسبات میں جنبش دی اور اپنا ساز و سامان سنبھال کر اس پگڈنڈی پر ہو لیا جو جنگل کی طرف جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رات ہونے والی تھی۔ اگر راجو کے بجائے کوئی اور میرے ساتھ ہوتا تو میں اسے یوں تنہا جنگل میں کبھی نہ بھیجتا، لیکن راجو کی بات دوسری تھی۔ مجھے اس کی حیثیت اور نشانے پر بھرپور اعتماد تھا۔ راجو کو روانہ کرنے کے بعد میں نے ایسی جھونپڑی کا انتخاب کیا جو بستی کے وسط میں واقع اور نسبتاً مضبوط تھی۔ اس کی تعمیر میں گھاس پھوس کے ساتھ ساتھ لکڑی کے تختے بھی استعمال کیے گئے تھے۔ جھونپڑی کا محلِ وقوع کچھ ایسا تھا کہ اگر کوئی اس کی طرف بڑھتا تو میں فوراً اسے نشانے پر لے سکتا تھا۔ پھر میں نے جس کمرے کو مسکن بنایا اس کی دیواروں پر بنی درسوں سے میں باہر کا منظر بھی بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ جھونپڑی کا دروازہ اندر سے بند کر کے میں کمرے میں نہیں بیٹھا بلکہ وقفوں سے کھانس کر اور کبھی سیٹی بجا کر اپنی وہاں موجودگی کا احساس دلاتا رہا۔ جھونپڑی کے باہر چوہے اور گیدڑ حرکت کر رہے تھے۔ 3 گھنٹے بعد چاند کی روشنی اس حد تک پھیل گئی کہ درزوں میں سے چاندنی چھن چھن کر اندر آنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر چیتا کہیں آس پاس موجود ہوا تو میری بو پا کر جھونپڑی کا رخ ضرور کرے گا۔ مزید 3 گھنٹے یوں ہی گزر گئے مگر چیتے کی آمد کے آثار پیدا نہ ہوئے۔ چیتا جب رات کو شکار کے لیے نکلے تو 1 میل کا فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے میں طے کرتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اور نہایت استقلال کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا اور ذرا سی آہٹ پر چوکنا ہو کر رک جاتا ہے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرے دوسرے جانور محتاط انداز میں چیختے ہوئے اس کی آمد کی خبر دینے لگتے ہیں۔ میں نے درزوں میں سے باہر جھانکا۔ چاند کی روشنی اس حد تک پھیل چکی تھی کہ 40-50 فٹ دور پھیلی جھاڑیاں اور دوسرے جھونپڑے صاف نظر آ رہے تھے۔ وقت چیونٹی کی رفتار سے گزر رہا تھا۔ آخر میں اس خود ساختہ قید سے اکتا گیا۔ جی میں آیا کہ دروازہ کھول کر باہر نکل جاؤں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دور سے بندروں کے خوخیانے کی آوازیں سنائی دیں۔
تھوڑی دیر بعد بستی کے باہر گیدڑ زور زور سے چلانے لگے۔ میں رائفل ہاتھ میں تھامے بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ گیدڑ مسلسل چلا رہے تھے اور خبردار کر رہے تھے کہ ہوشیار، دشمن آ پہنچا۔ میں کمرے سے نکلا، جھونپڑی کے چھوٹے سے صحن کے وسط میں کھڑا ہوا اور زور زور سے کھانسنے لگا۔ جھونپڑی کی جس دیوار میں دروازہ نصب تھا وہ تختوں سے بنائی گئی تھی اور میرا رخ اسی جانب تھا۔ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ چیتا اسی طرف سے حملہ آور ہوگا۔ دفتن فضا پر ہیبت ناک سکوت طاری ہو گیا۔ گیدڑوں کے چلانے کی آوازیں بھی اب کہیں دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ میں اپنی جگہ پتھر کے بت کی طرح کھڑا تھا کہ اچانک درندے نے جھونپڑی کے دروازے کو زور سے ٹکر ماری اور پوری جھونپڑی لرز گئی۔ دہشت سے میرا بدن پتھر ہو گیا۔ پرشور آواز کے ساتھ دونوں پٹ واہ ہوئے اور چیتا میرے عین سامنے آن کودا۔ میں نے زندگی میں بیسیوں درندے شکار کیے ہیں، مگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ عجیب و غریب درندہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں دوبارہ نہ دیکھا۔ وہ تھا تو قد آور نر چیتا، لیکن اس کا رنگ ڈھنگ نرالا تھا۔ منقش کمر بند، کلائی بند اور سر پر چمڑے کی جڑاؤ ٹوپی۔ سچ پوچھو تو وہ اس قدر خوبصورت حیوان کی شکل میں میرے سامنے کھڑا تھا کہ ہزار کوشش کے باوجود میں رائفل سیدھی کر کے اس پر گولی نہ چلا سکا۔ اگلے ہی لمحے میری پلک جھپکی اور چیتا وہاں موجود نہ تھا۔ میں نے فوراً باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا مگر چیتے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت میں زندہ سلامت اپنی جگہ پر کھڑا تھا، ورنہ میری بے خودی سے فائدہ اٹھا کر وہ درندہ پل بھر میں میری تکہ بوٹی کر سکتا تھا۔ مجھ سے قبل آنے والے بدقسمت شکاریوں کے ساتھ شاید ملتا جلتا حادثہ رونما ہوا تھا۔ میرے زندہ بچ جانے کی ایک ہی توجہ پیش کی جا سکتی ہے اور وہ یہ کہ ابھی میری زندگی کے دن باقی تھے۔ بہرحال ایک خطرناک درندہ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں نے جھونپڑی کی کنڈی چھڑا کر پائپ سلگایا اور برآمدے میں بیٹھ گیا۔ چند ثانیے قبل میں نے جس درندے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کوئی معمولی درندہ نہیں بلکہ کسی کا سدھایا ہوا نہایت قیمتی شکاری چیتا تھا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ہندوستان میں شکاری چیتے سدھانے کا رواج مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے ڈالا تھا۔ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں اور والیان ریاست نے بھی اپنے اپنے دور میں چیتے پالے۔ انگریز دور حکومت میں بھی ہندوستان کی بعض ریاستوں میں شکاری چیتے خاص طور سے پالے جاتے تھے۔ ان کی نگہداشت و پرورش کے لیے باقاعدہ تنخواہ دار ملازم مقرر ہوتے۔ شکاری چیتے کی تربیت انہی خطوط پر ہوتی جن پر دوسرے شکاری جانوروں مثلاً کتوں یا باز وغیرہ کی تربیت کی جاتی ہے، مگر یہ امر قابل ذکر ہے کہ چیتا ایک بار سدھا لیا جائے تو وہ انسان سے بہت مانوس ہو جاتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اس سے بہترین اور تیز رفتار شکاری جانور شاید ہی کوئی دوسرا ہو۔ راجے مہاراجوں کے ہاں پالے جانے والے شکاری چیتوں کا مقصد بھی خالصتاً شکار کھیلنا ہی ہوتا تھا۔ جب کبھی والی ریاست یا کوئی اہم سرکاری ملازم اس مخصوص شکاری مہم کا لطف اٹھانا چاہتا تو شکاری چیتوں کو ماں ان کے رکھوالوں کے طلب کر لیا جاتا۔ ان چیتوں سے عام طور پر ہرن اور تیز رفتار چیتل کے علاوہ کبھی کبھی خرگوش کا شکار بھی کھیلا جاتا۔ محافظ چیتوں کو ان کے مخصوص لکڑی کے پنجروں سمیت بیل گاڑیوں پر لاد کر میدان میں لے آتے۔ شکار نظر آتا تو چیتے کی آنکھوں سے پٹی کھول کر اسے دکھایا جاتا۔ چیتا چپکے سے گاڑی سے اترتا اور جھاڑیوں میں چھپتا چھپاتا اپنے شکار کے سر پر پہنچ جاتا۔ یہ طریقہ عام طور پر ہرنوں اور باراسنگوں کے شکار کے لیے مخصوص تھا۔ شکار زیر ہونے کے کچھ دیر بعد تیز رفتار گھوڑوں پر سوار نگران بھی وہاں پہنچ جاتے اور چیتے کو بہلا کر ہرن اس سے لے لیتے۔ ہرن کو ذبح کر کے اس کی ایک ران چیتے کو بطور انعام پیش کی جاتی۔
برِ صغیر میں شکاری چیتے پالنے اور ان کے ذریعے شکار کرنے کا رواج تو خیر عام تھا، بعد میں وہ انگلستان بھی پہنچ گیا۔ سرنگا پٹم کی فتح کے بعد مارکویلس ویلسلی نے ٹیپو سلطان شہید کے 3 شکاری چیتے شاہ جارج سوم کی خدمت میں روانہ کیے تھے۔ ان چیتوں کے ساتھ ان کے خدمتگار اور بیل گاڑیوں کے علاوہ تربیت یافتہ بیل اور عربی نسل کے گھوڑے بھی تھے، مگر شاہ جارج سوم نے ان چیتوں کا فن دیکھنے کی کبھی کوشش نہ کی اور انہیں اپنی باقی زندگی شاہی چڑیا گھر میں گزارنی پڑی۔ سنگم کا وہ آدم خور چیتا بھی شکاری چیتوں کے قبیل سے تعلق رکھتا تھا۔ اب میری سمجھ میں یہ آیا کہ اب تک کوئی شکاری آدم خور کو کیوں شکار نہ کر پایا۔ عام چیتے کو زیر کرنا تو جان جوکھوں کا کام ہے ہی، مگر ایک شکاری چیتے کے خلاف نبرد آزما ہونا بالکل ایسا ہے جیسے انسان خودکشی کرنے نکل کھڑا ہو۔ میرا ذہن انہی بھول بھلائیوں میں بھٹک رہا تھا کہ صبح ہو گئی۔ اجالا پھیلتی راجو بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گیا۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹ دینے کے باوجود اس کا چیتے سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جب اسے میرے ساتھ پیش آنے والے واقعے اور چیتے کی حقیقت کا علم ہوا تو وہ بھی ہراساں نظر آنے لگا۔ آپ کی قسمت اچھی ہے صاحب کہ زندہ بچ گئے۔ ہاں راجو، مگر افسوس کہ اس آدم خور چیتے کی قسمت مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ میں نے اسے مارنے کا سنہرا موقع کھو دیا۔ خدا جانے اب وہ دوبارہ ہاتھ آئے گا بھی یا نہیں۔ ہم دل برداشتہ واپس گاؤں پہنچے، مگر ہم نے اپنی ناکامی کی خبر گاؤں والوں کو نہیں سنائی ورنہ وہ مزید خوفزدہ ہو جاتے۔ ہم ناشتہ کرنے کے بعد رت جگہ کے باعث کسل مندی کا شکار ہو گئے۔ زمیندار کے مشورے پر ہم نے نیند پوری کرنا مناسب جانا۔ اگر دوپہر کے وقت شور و غل سے میری آنکھ نہ کھلتی تو خدا معلوم میں کب تک یوں ہی پڑا سویا رہتا۔ شور سن کر راجو بھی جاگ گیا تھا۔ ہم نے باہر نکل کر دیکھا تو لوگوں کا جم غفیر جمع تھا جو آہوزاری کر رہے تھے۔ پتہ چلا کہ ابھی چیتا ایک 6 سالہ بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ کس طرف گیا۔ ہم دونوں فوراً جائے وقوع پر پہنچے جہاں بچے کے والدین گریہ عذاری کر رہے تھے۔ مکان کے باہر ہم نے نشانات کا کھوج لگانا چاہا، مگر کوئی ایسا نشان نہ ملا جس سے معلوم ہوتا کہ درندہ شکار لے کر کس سمت گیا ہے۔ دراصل وقوعے کے بعد وہاں کئی لوگ جمع ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے قدموں سے چیتے کے نقوش مٹ گئے۔ میں نے لوگوں کو تاکید کی کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی گاؤں کی حدود سے باہر نہ جائے، اور پھر میں راجو کو ساتھ لے کر گاؤں کے گرد چکر لگانے لگا کہ شاید کہیں نشانات کا سراغ مل جائے۔ ہم گھومتے ہوئے گاؤں کے مغربی حصے پہنچے تو زمین پر گھسیٹے جانے کے واضح نشانات نظر آئے۔ کچھ دور چل کر وہ نشانات غائب ہو گئے اور فقط چیتے کے نقوش پار رہ گئے۔ وہاں سے چیتے نے یقیناً اپنا شکار پیٹھ پر لاد لیا تھا۔ ان نشانات اور خون کے قطروں کا رخ اسی جنگل کی طرف تھا جہاں ہم نے گزشتہ روز چیتے کی جستجو کی تھی۔ جوں جوں ہم آگے بڑھے بچے کے کپڑوں کے چیتڑوں اور ایسے ہی دوسرے نشانات ملنے لگے۔ جنگل کے باہر پیپل کا ایک خاصا پرانا پھیلا ہوا درخت تھا۔ جیسے ہی ہم نے اس درخت کو پیچھے چھوڑا نشانات یکدم غائب ہو گئے۔ اسی لمحے میری چھٹی حس چیخ چیخ کر نادیدہ خطرے کا اعلان کرنے لگی۔ میں نے راجو سے پیٹھ جوڑ کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر وہاں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں آدم خور چھپ سکتا ہو۔ مان میرا دھیان اس درخت کی طرف گیا۔ اب جو میں نے نظریں اٹھائیں تو میری نگاہیں درخت کے اس حصے پر جم کر رہ گئیں جہاں شاخوں میں سے بچے کا ایک خون آلود ہاتھ جھانک رہا تھا۔ درخت بلندی پر جا کر خاصا پھیل گیا تھا اور وہاں کئی ایسی شاخیں تھیں جن پر چیتا بآسانی خود کو پتوں میں چھپا سکتا تھا۔ میں نے راجو کو خاموشی کا اشارہ کیا اور ہم دونوں الٹے قدموں درخت سے دور ہوتے گئے۔ ہماری نگاہیں اور رائفلوں کے دھانے درخت پر مرکوز تھے۔ 10 قدم دور ہم رک گئے۔ درخت کے آس پاس زمین پر نگاہیں دوڑانے کے بعد میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔
जनाब चीता इसी दरख्त पर छुपा बैठा है। नहीं राजू, अगर ये आम आदमखोर होता तो शायद तुम्हारी बात दुरुस्त होती, मगर यहाँ मामला दूसरा है। हमारा पाला ऐसे शातिर दरिंदे से पड़ा है जिसे शिकार की तरबियत खुद इंसान ने दी है। राजू कभी मुझे और कभी उस दरख्त को देखता जिस पर मैंने अपनी राइफ़ल का दहाना हटा लिया था। आपका मतलब ये चीता दरख्त पर मौजूद नहीं? उसने हमें धोखा देने के लिए लाश दरख्त पर छुपाई है, मगर ये साबित कैसे होगा? ऐसे। मैंने दरख्त के दामन में नज़र आने वाले पंजों के निशानात की तरफ इशारा किया। अब राजू भी उस तरफ मतवज्जो हो गया। पंजों के निशानात जंगल की सिमत जा रहे थे। राजू के मुंह से एक तवील सांस खारिज हुई। वो हमें गुच्चा देना चाहता है ताकि हम इस अमर का इंतज़ार करें कि वो कब अपना शिकार खाने वापस आए और इस दौरान वो यहाँ से दूर निकल जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। ये कहकर मैंने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और जंगल की सिमत बढ़ गया। चीता ज़रा घूमकर मशरिक़ की तरफ से जंगल में दाखिल हुआ था। जंगल ने अपनी पूरी रानाई, दहशत और पुरशोर आवाज़ों के साथ हमारा इस्तकबाल किया। दरख्त हवा के झोंकों से हिल रहे थे और चारों तरफ अजीब भयानक आवाज़ें गूंज रही थीं। हम दोनों खामोश और यूं चल रहे थे कि ना कदमों की आहट बुलंद हो और ना खुश्क पत्तों के पैरों तले रौंदे जाने की चिरचिराहट। आदमखोर के शिकार में कामयाबी और हिफाजत का बेहतरीन तरीका यही है कि शिकारी मुमकिना खामोशी से पेशकदमी करे। मेरी नज़रें अतराफ़ का बखूर जायज़ा ले रही थी। रफ्ता रफ्ता जंगल घना होता गया। ज़मीन पर फैले खुश्क पत्तों और दूसरे जानदारों के नक्शे पा के दरमियान चीते के नक्शे पा नज़रों से ओझल हो गए। करीब ही दरख्तों पर सुर्ख मुंह वाले बंदरों का एक खोल चीख रहा था। कुछ खुर्रांट किस्म के बंदर हमारी तरफ मुतवज्जो भी हुए, लेकिन अगले ही लम्हे हम आगे बढ़ गए। अभी हमने जंगल के अंदर निस्फ फासला ही तय किया था कि पीछे झाड़ियों में सरसराहट सुनकर हमारे कदम जहाँ थे वहीं मुंजमद हो गए। हमने पलटकर उधर देखा जहाँ से आवाज़ आई थी, मगर हमारे रुकते ही वो आवाज़ भी बंद हो गई। मान बाएं तरफ एक दरख्त पर बैठे परिंदे ज़ोर से चीखे और फ़ज़ा में परवाज़ कर गए। ख़तरे का एहसास होती मेरे अंदर का शिकारी चौकन्ना हो गया। हम दोनों एक दूसरे से पीठ जोड़े जंगल के तारीक गोशों को घूर घूर कर देखने लगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कहीं किसी गोशे में छुपा बैठा कोई हमारी हरकतों सकनात का बखूर जायज़ा ले रहा है। मैंने राजू को मखसूस अंदाज में टहोका दिया और राइफ़ल के ट्रिगर पर हाथ रखे आगे बढ़ा। बारहा मुझे अपने पीछे किसी जानवर के कदमों की चाप महसूस हुई, लेकिन यह फ़ैसला करना मेरे लिए मुश्किल हो गया कि वो किसी खुरदार जानवर की कदमों तले रौंदे जाने वाले पत्तों की आवाज़ थी या गद्दीदार पैर वाले चीते की। मैंने चंद कदम पीछे हटकर राइफ़ल का धाना उस तरफ घुमा दिया। अचानक हमारे सामने कदे आदम दरख्तों के नीचे कोई जानवर तेज़ी से गुज़रा। इससे कबल कि हम उसका निशाना लेते वो ऊंची घास में कहीं गुम हो गया। मैं उसे देखते ही पहचान गया, ये वही मक्कार शिकारी चीता था जो हमारे साथ साथ झाड़ियों में छुपता छुपाता चल रहा था। दरिंदों में चीता सबसे ज़्यादा मक्कार और होशियार जानवर है। वो शेर की तरह ना तो गरज कर हमला करता है और ना ही दूसरे दरिंदों की तरह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। वो बिल्ली की तरह दबे कदमों शिकार का ताक़ुब करता और मौका मिलती ही उसे नीचे गिरा लेता है। मान हमारे सामने कद आदम घास में जुम्बिश हुई और मुझे चीते की दुम का बालाई हिस्सा नज़र आया जो सांप के फन की तरह धीरे धीरे लहरा रहा था। अगर दुम नज़र ना आती तो मैं कभी अंदाज़ा ना लगा पाता कि वो कहाँ छुपा है। मैंने आंखों ही आंखों में राजू को साकित रहने का इशारा किया।
آہستہ، بہت آہستہ سے رائفل اوپر اٹھائی اور پھر ہاتھوں کی ہلکی اور نرم جنبش سے اس مقام کا نشانہ لیا جہاں میرے اندازے کے مطابق چیتے کا دھڑ تھا۔ ابھی میری انگلیاں بمشکل لبلبی تک ہی پہنچی تھیں کہ چیتے نے سر اٹھا کر یکلخت مجھے دیکھا اور پھر ایک چنگاڑ کے ساتھ میری جانب چھلانگ لگا دی۔ اس کے اور میرے درمیان ابھی چند گز کا فاصلہ تھا کہ میرے فائر کی آواز گونجی اور دوسرے ہی لمحے چیتا اپنی پوری طاقت اور وزن کے ساتھ میرے اوپر آ گرا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ میں کچھ سمجھ نہ سکا اور رائفل میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ چیتے کا ایک پنجہ زور سے میرے کندھے پر لگا اور میں لڑھکتا ہوا گھاس میں جا گرا۔ چیتے نے چھلانگ لگائی اور ہررا کر میرے کندھے میں دانت کاٹ دیے۔ وہ لمحہ میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا۔ حد درجہ تکلیف کے ساتھ ہی موت کے احساس نے پل بھر کے لیے میرے اعصاب جکڑ لیے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسے موقع پر راجو کبھی گولی نہیں چلائے گا۔ اب جو بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے۔ گھٹنوں کے بل اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے اپنے شکاری خنجر کے دستے پر ہاتھ جمایا اور اسے میان سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی لمحے چیتے نے ہررا کر میرا کندھا چھوڑا تو ایک جھٹکے کے ساتھ خنجر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس دوران چیتے کی تیز سانسیں مجھے اپنی گردن اور کان پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھے بغیر خنجر اپنے پیچھے کھڑے چیتے کے جسم میں پیوست کر دیا۔ چیتا خون آشام ہرراہٹ کے ساتھ تلملایا اور میری پیٹھ سے اتر کر ایک طرف بھاگ گیا۔ راجو شاید اسی لمحے کا منتظر تھا۔ اس نے آن واحد میں کئی گولیاں فرار ہوتے چیتے پر داغ دیں مگر وہ تو پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا تھا۔ راجو نے فوراً آگے بڑھ کر مجھے اٹھایا۔ میرے زخمی کندھے سے ابلتا خون سارے جسم کو تر کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کندھے پر اٹھایا اور جنگل سے باہر دوڑ لگا دی۔ اس دوران میں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں زمیندار کی حویلی کے صحن میں ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ میری قمیض اتار کر زخموں کی مرہم پٹی شاید راجو نے خود کی تھی، کیونکہ وہ ادویات کا باکس اٹھائے میرے سراہنے کھڑا تھا۔ صحن میں گاؤں والوں کا ہجوم تھا۔ سب میری طرف پرتشویش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس موذی نے مجھے اس قدر پریشان کر دیا تھا کہ اس کا حیولہ ذہن میں آتے ہی اپنے زخم کی تکلیف فراموش کر کے میں راجو کی مدد سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب میں ہر قیمت پر اس چیتے کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا۔ میں نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ وہ ہمارے ہمراہ زخمی چیتے کو تلاش کریں، کہیں نہ کہیں ضرور اس کا سراغ مل جائے گا۔ دراصل زخمی حالت میں اس کے فرار کے بعد میں خاصا پر امید ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ چند روز تک وہ اپنے زخم چاٹے گا اور اس جنگل سے نکل کر کہیں اور نہیں جائے گا۔ اگر میں زخمی نہ ہوتا تو گاؤں والوں کی مدد کے بغیر ہی راجو کے ہمراہ آدم خور کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوتا، مگر میرے زخمی ہونے کے بعد صورتحال بدل چکی تھی۔ ایسی حالت میں آدم خور کا تنہا تعاقب سیدھی سادی خودکشی تھی، لیکن گاؤں والوں کے دلوں پر چیتے کی ہیبت اس قدر طاری تھی کہ انہوں نے ہانکا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اتنے دنوں کی مشقت اور صعوبتیں اٹھانے کے بعد جب منزل قریب آنے کے آثار پیدا ہوئے تو گاؤں والوں کی بزدلی نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ میری گردن، گھٹنے اور انگلیوں پر بھی گہری خراشیں آئی تھیں۔ ایک ہفتہ شدید تکلیف کے عالم میں بسر ہوا۔ اس دوران راجو کے علاوہ قریبی قصبے سے ایک ناتجربے کار ڈاکٹر میرے زخموں کی دیکھ بھال کرتا رہا، مگر تکلیف روز بروز بڑھتی گئی، بخار بھی رہنے لگا۔ میری ذاتی رائے تھی کہ چیتے کے دانتوں اور پنجوں کا زہر میرے خون میں سرایت کر چکا ہے۔
بالآخر میری حالت کی خبر ڈپٹی کمشنر کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے اگلی روز مجھے بنگلور کے سول ہسپتال میں داخل کرنے کے احکامات صادر کر ڈالے۔ بنگلور ہسپتال میں پڑے پڑے مجھے 2 ماہ ہو گئے۔ اس دوران راجو نے میری خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ صحیح معنوں میں میرا رفیق ثابت ہوا۔ مجھے آدم خور کی سرگرمیوں کے بارے میں بھی تفصیلی خبریں ملتی رہیں۔ وہ اتنا نڈر ہو چکا تھا کہ گنگا دھالی، تدک، سنتاویری، ہوگر خان اور ہوگرالی میں دن دہاڑے کسی نہ کسی کو پکڑ کر لے جاتا۔ ایک مرتبہ اس نے ہوگر خان کے ریلوے اسٹیشن پر نمودار ہو کر سنسنی پھیلا دی۔ اس کے بعد متضاد خبریں آنے لگیں۔ کبھی معلوم ہوتا کہ آدم خور مارا گیا اور کبھی پتہ چلتا کہ نہیں مرا۔ حکومت کی طرف سے بھیجے گئے فوجی افسروں نے آدم خور کے مغالطے میں کئی جنگلی درندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ راجو بڑی بے قراری سے میری صحتیابی کی دعائیں مانگا کرتا تھا۔ خود میری طبیعت ہسپتال میں پڑے پڑے بیزار ہو چکی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جتنی جلد ہو سکے اس کمرے سے نکلوں اور آدم خور سے بدلہ لے کر حساب چکتا کروں، مگر ڈاکٹروں نے میری ایک نہ چلنے دی۔ خدا خدا کر کے 2.5 ماہ بعد مجھے ہسپتال سے رخصت ملی تو میں راجو کے ہمراہ سیدھا ہوگر خان پہنچ گیا۔ اسٹیشن کے باہر سرکاری اہلکاروں نے اونچی اونچی بلیاں باندھ کر لوہے کی باڑ نصب کر رکھی تھی۔ ہر طرف مہیب سناٹا اور دہشت کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ آدم خور کے تعاقب میں مجھے دن کا چین تھا نہ رات کا ہوش۔ بس میرے دل و دماغ پر یہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اسے جہنم واصل کر دوں۔ راجو سائے کی طرح میرے ساتھ تھا۔ وہ نہایت نڈر اور بہادر آدمی تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتا تو شاید میں کبھی آدم خور کو جہنم واصل کرنے میں کامیاب نہ ہوتا۔ اس دوران ہمیں آدم خور کی پچھلی زندگی کے بارے میں خاطر خواہ معلومات مل چکی تھی۔ وہ مہاراجہ گوالیار کے ذاتی چڑیا گھر کا سدھایا ہوا شکاری چیتا تھا، جو مہاراجہ نے اپنے ایک انگریز فوجی افسر دوست کو تحفتاً دیا تھا۔ بنگلور میں تعیناتی کے دوران اس انگریز افسر کی لاپرواہی کے نتیجے میں چیتا آزاد ہو گیا اور یوں اس المناک داستان کی ابتدا ہوئی۔ میری صحتیابی تک وہ منحوس درندہ 150 افراد کو اپنا لقمہ بنا چکا تھا۔ 3 دن بعد بھرن پاڑ سے یہ خبر ملی کہ وہاں ایک 14 سالہ لڑکے کو آدم خور اٹھا لے گیا۔ یہ حادثہ بھرن پاڑ کی پہاڑی ڈھلانوں کے قریب پیش آیا تھا جو چیتل دروگ کے جنوب میں واقع ہیں، اور وہاں صدیوں پرانے قلعے کے کھنڈر بھی موجود تھے۔ ہم نے اسی وقت گھوڑے سنبھالے اور چیتل دروگ روانہ ہو گئے۔ ہمیں وہ جھونپڑی دکھائی گئی جہاں چیتے نے واردات کی تھی۔ وہ شکار منہ میں دبائے پہاڑی کی طرف بھاگ گیا تھا۔ لوگوں کے بیانات سے میں نے اندازہ لگایا کہ آدم خور لاش کو قلعے کے کھنڈر میں لے گیا تھا اور شاید ابھی تک وہیں ہے۔ کسی نے چیتے کا تعاقب کرنے کی جرأت نہ کی تھی۔ اس جگہ مسلمانوں کی آبادی خاصی زیادہ تھی۔ شکار ہونے والا لڑکا بھی مسلمان ہی تھا۔ سمجھانے بجھانے پر ہمارے ہمراہ 8 نوجوان کھنڈروں تک جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اگرچہ سورج غروب ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی، لیکن میں آج ہی کھنڈر جانا چاہتا تھا۔ راستہ انتہائی دشوار اور خطرناک تھا۔ جوں جوں ہم آگے بڑھے، ہمارے ساتھ آنے والے نوجوان ساسیمگی کا شکار نظر آنے لگے۔ جب مجھے احساس ہوا کہ وہ آگے بڑھنے سے کترا رہے ہیں تو میں نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور انہیں وہیں رکنے کی ہدایت دے کر راجو کے ہمراہ پتھروں کو پھلانگتا خاردار جھاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر کھنڈروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے برسوں پہلے اپنی ملازمت کے ابتدائی دنوں میں وہ کھنڈر دیکھے تھے۔ ان کی حالت اب بھی ویسی تھی۔ غروب ہوتے سورج کی سنہری کرنوں میں کھنڈر عجیب ڈراؤنا منظر پیش کر رہے تھے۔ قلعے میں داخل ہوتی میری چھٹی حس خطرے کا اعلان کرنے لگی۔ میں نے راجو کو اشارہ کیا اور لبلبی پر انگلی جمائے چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا۔
दाईं जानिब वाक़े झाड़ियों में हल्की सी खड़खड़ाहट सुनकर मैंने अपनी समात उसी जानिब मरकूज़ कर दी। मुझे अपनी क़ुव्वत समात पर कामिल भरोसा था। झाड़ियाँ मुझसे 30 गज़ दूर थीं। मैं उजलत का मुज़ाहरा करके बना बनाया काम बिगाड़ना नहीं चाहता था। मुझे यकीन था कि आदमखोर अपनी फितरत के मुताबिक मुझे बेखबरी में दबोच लेना चाहता है। दफ़तन आदमखोर की सांसों की आवाज़ उभरी और मैं बरकी सूरत से उस जानिब घूम गया। उसी लम्हे झाड़ियों में दुबके हुए आदमखोर ने अपना सर उठाया और उसकी आबगीनों के माने दमकती हुई आँखें जैसे मेरे वजूद में सुराख करने लगीं। आदमखोर की इस तनवीमी क़ुव्वत का माज़ी करीब में मुझे ख़ासा तल्ख़ तजर्बा हो चुका था। इससे कबल कि वो जस्त लगा कर मेरे सर पर पहुँचता, मेरी गोली उसका दाहिना शाना तोड़ती हुई निकल गई। ज़ख्मी होने के बावजूद चीता दिल दहला देने वाली घुर्राहट के साथ मेरी जानिब झपटा। मैंने फ़ौरन ज़मीन पर लोट लगाई और सीधा होती दूसरी गोली दाग़ दी जो उसकी गर्दन में सुराख करती निकल गई। इस दौरान राजू भी यके बाद दीगरे 3 फायर दाग़ चुका था। चीता फ़ज़ा में उछल कर किले की दीवार से जा टकराया और वहीं गिरकर ज़बहशुदा जानवर की तरह तड़पने लगा। तड़पते तड़पते वो एक बार फिर फ़ज़ा में उछला, लेकिन फ़ौरन ही मेरी गोली उसकी खोपड़ी में पेवस्त हो गई और वो दोबारा ना उठ सका। इस तरह बहुत बड़े रकबे पर तबाही फैलाने वाला इंसान ही का सुधाया हुआ एक दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचा। जब राजू और मैं चीते की पैमाइश और मुआयना कर चुके तो उसे एक दरख्त के साए में डाल दिया गया। अगले रोज़ सुबह से शाम तक सैकड़ों मर्द और औरतें उसे देखने आते रहे। उस लम्हे हम दोनों ने ख़ुद को दुनिया के मसरूर तरीन इंसानों में शामिल महसूस किया, क्योंकि हम अब हुकूमत और आसपास के देहात में बसने वालों को बता सकते थे कि 3 साल से उनकी ज़िंदगी को अज़ाब बना देने वाला मूज़ी ठिकाने लग चुका था। यूँ ये ज़बरदस्त कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।